السلام علیکم۔ دیکھنے والے تمام ساتھیوں کو افضل نالج کی طرف سے خوش آمدید۔ ساتھیوں، بہار بورڈ 2021 کا ہونے والا ایگزام میں اگر اچھا انک لانا ہے تو ہمیں اردو پڑھنا ہی نہیں، سیکھنا بھی ہے۔ ساتھیوں، پڑھنے کا ایک نیا انداز کے ساتھ ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ اردو میں کتنا بھی کمزور ہوں گے، یدی آپ کلاس پورا کیجیے گا اور جو بھی ہوم ورک ملے کمپلیٹ کیجیے گا تو آپ انشاءاللہ ضرور اچھے نمبرات سے کامیاب ہوئیے گا۔ آپ فرسٹ ڈویژن سے کامیاب ہوئیے گا، آپ کو کوئی نہیں روک پائے گا۔ ساتھیوں، یہاں سے ہم آپ کو چیپٹر بائی چیپٹر کور کرائیں گے اور کسی بھی طرح کے آبجیکٹیو کوسچن، سبجیکٹیو کوسچن چھوٹنے نہیں دیں گے۔ ہماری تیاری ایگزام میں 50 میں 50 لانے کی ہوگی، کہ 50 میں 49 کی بھی نہیں ہوگی، کہ ٹارگٹ یہ ہوگی کہ 50 میں 49 بھی نہ آئے بلکہ 50 میں 50 لانے کی ہوگی۔ اگر آپ کو اردو بالکل نہیں آتی تو بھی کسی طرح کی غم کی بات نہیں ہے۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی کام کی شروعات اللہ کے نام سے کی جاتی ہے تو اس کام میں برکت ہوتی ہے، یعنی اللہ اس کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ تو دوستو، ہماری بھی شروعات درخشاں 2 کا پہلا چیپٹر حمد کے ساتھ ہوگی۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے حمد کے بارے میں کہ حمد کیا ہے۔ حمد، یہ حمد کیا ہے؟ تو حمد جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے جو اردو میں عربی سے ماخوذ ہے، جس کا معنی خدا کی تعریف کرنا ہے۔ تو حمد کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو حمد کا لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں۔ اردو شاعری میں دوسرے اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے۔ تو یہاں ہم نے دیکھا اصناف، ایک لفظ ہے اصناف ہے، تو اصناف جو ہے یہ صنف کی جمع ہے، صنف کی جمع اصناف ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جس میں خدا رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ ایک چیز یہاں اور ملا ہمیں، صفات۔ صفات کیا ہے؟ تو یہ صفت کی جمع ہے، صفت کی جمع ہے۔ آگے ہے کہ اردو کے تمام شاعروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ اردو کے شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو۔ کوئی بھی کلام ہو اس کی شروعات حمد کے ساتھ کی جاتی ہے نا۔ اس کے بعد ہے خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے، اس لیے بلا تفریق مذہب و ملت اردو کے تقریباً ہر بڑے اور چھوٹے شاعر نے حمد میں خامہ فرسائی کی ہے اور اپنے قدرت شخن کا مظاہرہ کیا ہے۔ خدا خالق کائنات ہے۔ خالق کائنات کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کائنات کو چلانے والا ہوتا ہے، یعنی دنیا کو جو چلانے والا ہوتا ہے اس کو خالق کائنات کہا جاتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کہ خدا خالق اور مخلوق میں فرق یہ ہے کہ خالق جب چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن مخلوق نہیں کر سکتا۔ تو خالق کی مثال یہاں یہی دی گئی ہے کہ خدا خالق کائنات ہے، وہ قادر مطلق ہے، یعنی ہر چیز پہ قادر ہے، کہ ہر وقت اپنے امر کو غالب کرنے پہ خدا قادر ہے۔ اس کے بعد اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے۔ ہم نے عربی میں پڑھا ہے سورہ قل هو اللہ احد میں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ وہی یہاں فرمایا گیا ہے کہ اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے، یہ اکیلا ہے خدا۔
اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی کہ شریک یعنی اس کے ساتھ کوئی ملا نہیں، نہ اس کے باپ ہیں، نہ اس کے بھائی ہیں، نہ اس کے بیٹے ہیں، کوئی اس کے شریک نہیں، اس کے کام میں بھی کوئی شریک نہیں۔ وہ زمین کو، آسمان کو بنایا، کسی کی ضرورت نہیں پڑی، وہ اکیلے بنایا، وہ صرف کہتا ہو جا تو ہو جاتا۔ چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں، خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں۔ شاعر جو ہے جتنا بیان کرے وہ کم ہے، کہ ایسا بتایا جاتا ہے کہ ساری دنیا کے قلم کو، سارے دنیا کے درخت کو قلم بنا دیا جائے، اور سمندر کو پانی بنا دیا جائے، سمندر کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، اور روشنائی بنا کے اور خدا کی تعریف کو، حمد کو لکھنا شروع کیا جائے، تو سارے درخت کے بنائے ہوئے قلم ختم ہو جائیں گے اور سارے سمندر کے روشنائی ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ خدا کا حمد، خدا کی صفات پوری نہیں ہو پائے گی۔ وہ چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں، بلکہ وہ بحر کراں ہے، اس لیے شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے، اور دراصل یہی اس صفت کی، اس صنف کی خاص خوبی ہے۔ حمد میں جہاں خدا رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، وہیں اب دیکھیے یہاں بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہاں ایک آپ کا سوال بن گیا کہ حمد میں کیا ہوتا ہے، تو حمد میں خدا رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، اور آگے ہے کہ نعت، کہ اب نعت کے بارے میں ہے کہ نعت میں کیا ہوتا ہے، تو ہم آگے جانیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں، مدحیہ اشعار پیش کیا جاتا ہے، یعنی تعریف والے اشعار، تعریف والے الفاظ، تعریف والے بات پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہے اسی طرح منقبت کے بارے میں آ گیا کہ منقبت کیا ہے، تو منقبت بزرگان دین، خلفائے راشدین، اولیاء اللہ کے منظوم تعریف کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد قصیدہ میں آ گیا کہ قصیدہ میں کیا ہوتا ہے، تو قصیدہ میں کسی بھی شخص، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ بادشاہ ہوگا، اللہ ہوگا، کہ نبی ہوں گے، صحابہ ہوں گے، نہیں، بلکہ قصیدہ میں کوئی قید نہیں ہے، اس میں ہے کہ کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ نظم کیے جاتے ہیں، یعنی کسی شخص کی اچھائی اور برائی کیا کہا جائے گا، تو اس کے اچھائی اور برائی اس کے بیان کی جاتی ہے، اوصاف حمیدہ نظم کیے جاتے ہیں۔ تو دوستو اس کے بارے میں نے بتایا بھی ہے کہ حمد، نعت یہ بہت امپورٹنٹ ہے، حمد، نعت اور قصیدہ، منقبت، منازعات، یہ سب کیا چیز ہیں، یہ اکثر آپ کے ایگزام پوچھتے ہیں، یہ آبجیکٹیو میں پوچھتے ہیں، سبجیکٹیو میں بھی آتی ہے، تو اس کے لیے میں نے ایک اور ویڈیو بنایا ہے، تو آپ ڈسکرپشن میں جا کے لنک سے اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیں گے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہے، آئندہ انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھا جائے گا، حمد خدائے عز و جل، اس کے بارے میں پڑھا جائے گا، پھر اس کے بعد میں دوسری ویڈیو میں پھر شبنم قمالی کے بارے میں پڑھا جائے گا، ایسے کرتے کرتے چھوٹے چھوٹے ویڈیو کے ساتھ ہم لوگ چلیں گے۔ تو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آئندہ ملاقات ہوگی۔